باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیرن المصدق نذیرن المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے سارا مزاج معلّہ کی ریشمیت کو اگر گردش دوران کی حبس آلود تھکن اجازت دے تو تھکن شکن صلوات ادا کرے سارا ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی ڈھنگ میں کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی موڑ پر ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں کبھی نہ کبھی سفر میں کبھی نہ کبھی حضر میں کبھی نہ کبھی کنج میں کبھی نہ کبھی بزم میں کبھی نہ کبھی رزم میں ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا جس انسان کی لوح ضمیر پر یا تختی دیدہ و دل پر آل محمد کے احسانات کا کوئی ایک بھی نقش محفوظ ہو وہ صلوات قرض سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کر ادا کرے بڑی مہربانی بڑی نوازش دعا گو ہو کہ محمد و اہل بیت محمد کا اللہ سیاہ راتوں سے ستارے تراشنے والا اللہ پانچ شاخوں پر وقت پھول کھلا دینے والا اللہ صحرا کے سکوت کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ دشت کو پانی پانی کو روانی روانی کو کامرانی کامرانی کو جوانی اور جوانی کو کہانی عطا کرنے والا اللہ محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ اور سبب قرار دینے والا اللہ محمد و اہل بیت محمد کو محمد و اہل بیت محمد کو محمد و اہل بیت محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے پھر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ آپ تمام حضرات کو بسط کے محمد و اہل بیت محمد اس پاک فرش پر تشریف آوری کا بہترین سے بہترین آجر عطا فرمائے بانیان مجلس بھائی مقبول حسین کا یہ تمام تر انتظام و انصرام کوشش کاوش بارگاہ عزتی میں قبول و مقبول ہو ایک صلوات اتنی بلند پڑھی ہے جتنا آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہو سکتا ہے گرمی بے شک زیادہ ہے تھکے ہوئے بھی آپ ضرور ہوں گے لیکن اگر تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہے نہ میں نے روز روز آ کے میلسی میں پڑھنا ہوتا ہے نہ آپ نے روز روز مجھے سننا ہوتا ہے شہید کا بیٹا ہوں کبھی کسی کی منت کر کے مجلس نہیں پڑھی جو بولے اس کا شکر گزار ہوں جو نہ بولے اس کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں اور کسی بھی قسم کا نہ جبر میں نے کبھی کیا ہے نہ میری عادت ہے نہ میری طبیعت ہے اچھا دل چاہے تو بولیے گا دل نہ چاہے تو بے شک نہ بولیے گا کیونکہ جب زبردستی نہ میں نے کبھی داد لی ہے نہ اس پہ یقین رکھتا ہوں کیونکہ جانتا ہوں کہ علی بادشاہ کا نام خوبصورت اسی وقت لگتا ہے جب رگوں سے نچڑ کے زبان پر ہے لہذا آپ نے صرف توجہ رکھنی ہے جہاں دل چاہے میں نے تعداد دیکھ کے کبھی مجلس نہیں پڑھی کیونکہ تعداد کا میں قائل ہی نہیں ہوں مانتا اس حسین کو ہوں جو تعداد کا نہیں اعتماد کا قائل تھا بسم اللہ اور چپ رہنا
آپ کو زیب نہیں دیتا کیونکہ آپ مانتے اسی حسین کو ہیں جو نو کے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اس لیے توجہ شرط اول ہے۔ انشاءاللہ اگر اسی گرمی اور حبس میں نجف کو چوم کے آنے والی ہوا محسوس ہو اور اس کے جھونکے آپ کو محسوس ہو تو پھر یہ مودت اور یہ محبت کچھ اثر رکھتی ہے، ورنہ یہ معجزہ ہی نہیں۔ اس لیے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ جتنے بھی ہیں میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آپ نے صرف توجہ اور ذہن مجلس میں رکھنا ہے۔ جہاں رگوں سے نام علی جنم لے کے زبان پہ آئے وہاں بخل نہ کیجیے گا، کیونکہ علی کا نام اتنا بلند ہے کہ اسے جب لیا جائے تو اگر نجف تک آواز جانے پر مجبور نہ ہو جائے تو پھر لطف نہیں آتا۔ پہلا لفظ حاج صاحب میں اس سمجھدار سلجھے ہوئے مجمع میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہی لفظ میں سمجھا سکا اور آپ نے سمجھ لیا تو پوری گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ اگر یہی لفظ ضائع ہو گیا پھر میرا اپنا مقدر ہے، آپ کا اپنا نصیب ہے۔ یہ پہلا لفظ انتہائی قیمتی ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے توجہ چاہتا ہوں، پوری کائنات میں پوری توجہ 18,000 عالمین میں چرند پرند حیوانات اور نباتات سے ہٹی ہوئی اس دنیا میں سورج چاند ستاروں اور سیاروں سے مزین اس کائنات میں یقین اور گمان کے درمیان سانس لیتی ہوئی اس دنیا میں عرش و فرش کے درمیان پلتی ہوئی اس کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی اس پوری کائنات میں چہروں کے سمندر میں انسانوں کے تلاطم میں جو ایک انسان 1,24,000 پیغمبروں کے مشترکہ قرضے ایک سجدے کی مختصر ترین مہلت میں ادا کر کے باقی عبادت سے توحید، نبوت اور امامت کو قیامت تک کے لیے اپنا مقروض بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ آپ جی آپ پوری کائنات بسم اللہ یہی چاہیے تھا جو آپ نے ادا کرا۔ پوری کائنات بسم اللہ آپ جی پوری کائنات 18,000 عالم جو انسان 1,01,24,000 پیغمبروں کے مشترکہ قرضے ایک سجدے کی مختصر ترین مہلت میں ادا کر باقی عبادت سے توحید، نبوت اور امامت کو قیامت تک کے لیے اپنا مقروض بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ چونکہ سارے بیدار بیٹھے ہوئے ہو کوئی لفظ ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، میں سرکار حسین کے تعارف کا دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں۔ آپ داد دیں یا نہ دیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ذہن میں ضرور رکھیے گا، یہاں بولو یا نہ بولو گھر جا کے سوچنا ضرور ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، حسین کسے کہتے ہیں، حسین ہے کون، حسین کی منزل اور مرتبہ کیا ہے۔ جو انسان 2.5 لاکھ کے لشکر پر آخری حملہ 6 ماہ کے سپاہی سے کروا کے کائنات میں ثابت کر دے کہ طاقت حق نہیں حق طاقت ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ کائنات میں ثابت کر دے کہ طاقت حق نہیں حق طاقت ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اب مجھے کوئی اندیشہ نہیں کہ کوئی لفظ ضائع ہوگا، پہلے کہا ہے روز کہا کہ میں نہیں پڑھنا ہوتا، بھائی مقبول سے محبت ہے، آپ سے ملاقات سال میں 1 یا 2 مرتبہ ہوتی ہے، لہذا آپ نے توجہ اور ذہن یہاں پہ رکھنا ہے۔ میں سرکار حسین کے نام کے چند مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، اگر توجہ اور ذہن ہوا انشاءاللہ اگلے سال کی اس مجلس تک اگر یہ مصرے آپ کے رگوں میں دوڑتے رہے، خون میں شامل ہو کے گردش کرتے رہے تو مجھے بیٹا سمجھ کے، بھائی سمجھ کے، شہید آل محمد کا بیٹا سمجھ کے داد اور دعا دے دیجیے گا، مجھے قیمت وصول ہو جائے گی۔ جبر کوئی نہیں، زبردستی کوئی نہیں۔ حسین ہے کون، حسین کہتے کسے ہیں، حسین کس منزل کا نام ہے، حسین کس مقام پر فائز ہے، حسین روشنی کے کس مینار کو کہتے ہیں، حسین ہدایت کے کون سے راستے کا نام ہے، حسین روشنی کی کس قندیل کا نام ہے، حسین کی منزل کیا ہے، حسین کا رتبہ کیا ہے، حسین کا مرتبہ کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے، حسین کا پیام کیا ہے، حسین کی زندگی کتنی بلند ہے، حسین کی بندگی کتنی بلند ہے، حسین کا قیام کتنا بلند ہے، حسین کا رکوع کتنا بلند ہے، حسین کا سجدہ کتنا
مصرع بلند ہے، جو بیدار ہے میرا خطاب اس سے ہے، توجہ شرط اول ہے، اگر مصرع دل میں اتر تو بولیے گا حسین ہے کون؟ حسین کہتے کسے ہیں؟ حسین وہ ہے جو زندگی کی صعوبتوں کو نہ ڈھال کر دے، جو چاہیے وہ بولے، زبردستی کوئی نہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، قتل کوئی جبر نہیں ہے، بولنے کو دل چاہے تو بولنا ہے۔ حسین ہے کون؟ منزل کیا ہے؟ مقام کیا ہے؟ حسین وہ ہے، پوری توجہ نیاز حسین، حسین وہ ہے جو زندگی کی صعوبتوں کو نہ ڈھال کر دے۔ میں اسی میں کھڑا ہوا، آپ کی علاقہ ہے، آپ کی سرزمین ہے، دوسرا جملہ دوسرا فکرہ تب تک میں نے نہیں پڑھنا جب تک محسوس نہیں کروں گا کہ سب کی توجہ میری جانب ہے۔ حسین وہ ہے جو زندگی کی صعوبتوں کو نہ ڈھال کر دے، یا حسین تیرے کیا کہنے؟ حسین وہ ہے جو زندگی کی صعوبتوں کو نہ ڈھال کر دے، حسین وہ ہے جو بربریت کا سانس لینا محال کر دے۔ حسین وہ ہے، میں نے پہلے کہا اگر توجہ ہوئی اگلے سال کی اس مجلس تک یہ جملے آپ کو یاد رہیں گے۔ حسین وہ ہے جو زندگی کی صعوبتوں کو نہ ڈھال کر دے، حسین وہ ہے جو بربریت کا سانس لینا محال کر دے، حسین وہ ہے جو اپنے بندوں کو خلد کے گھر سنبھال کر دے، حسین وہ ہے جو ہر قدم پر کوئی نہ کوئی کمال کر دے۔ حسین وہ ہے جو زندگی کی صعوبتوں کو نہ ڈھال کر دے، نعرہ آپ تب آئے گا جب رگوں سے پھوٹے گا، کوئی صبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ حسین وہ ہے جو زندگی کی صعوبتوں کو نہ ڈھال کر دے، حسین وہ ہے جو بربریت کا سانس لینا محال کر دے، حسین وہ ہے جو اپنے بندوں کو خلد کے گھر سنبھال کر دے، حسین وہ ہے جو ہر قدم پر کوئی نہ کوئی کمال کر دے۔ بتانا یہ ہے میرا حسین کمال کرتا کیسے ہے، حسین کے کمال کرنے کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور کیا ہے، ڈھنگ کیا ہے، رنگ کیا ہے، جو سمجھے وہ بولے علی کا واسطہ۔ حسین وہ ہے جو ہر قدم پر کوئی نہ کوئی کمال کر دے، جو چپ رہ گیا میں سمجھوں گا یہاں بیٹھا ہی نہیں ہے۔ حسین وہ ہے جو ہر قدم پر کوئی نہ کوئی کمال کر دے، کیسے کب کیوں؟ حسین اسرار زندگانی بس ایک سجدے میں کھولتا ہے، حسین نو کے سینہ پہ اکثر خدا کے لہجے میں کھولتا ہے۔ حسین اسرار، آپ کی مہربانی، حسین اسرار زندگانی بس ایک سجدے میں کھولتا ہے۔ ہمارے اہل بیت فرماتے تھے بے نسب شاخ سے، بے نسب شاخ سے، بے نسب شاخ سے ٹوٹے ہوئے آوارہ پتے کیا جانے کہ حسین کون ہے۔ حسین اسرار زندگانی، حسین ہر کسی پہ نہیں کھلتا، نہ حسین سب کی سمجھ میں آتا ہے، حسین کتابیں پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا، حسین علم سے سمجھ میں نہیں آتا، حسین صرف صرف اور ضمیر سے سمجھ میں آتا ہے۔ حسین اسرار زندگانی بس ایک سجدے میں کھولتا ہے، حسین نو کے سینہ پہ اکثر خدا کے لہجے میں بولتا ہے۔ اچھا میرے حسین کے 4 حرف نام ہے، سین، شے اور نون۔ بتانا یہ ہے اتنا مقدس نام، اتنا بلند نام، اتنا معتبر نام کیسے تخلیق ہوا، کیسے ترتیب پایا؟ کیونکہ یہ معمولی نام نہیں، وہاں وہ ایک ہے، یہاں یہ ایک ہے، جس کا عقیدہ ہے وہ بولے۔ وہاں وہ تنہا ہے، یہاں حسین تنہا ہے۔ خالق ہونے کی حیثیت میں اس کی کوئی مثال نہیں، مخلوق ہونے کی حیثیت میں یہ بے مثال، رازق ہونے کی حیثیت میں وہ ایک ہے، مرزوق ہونے کی حیثیت میں یہ ایک ہے۔ وہاں اس جیسا کوئی نہیں، یہاں اس جیسا کوئی نہیں۔ اگر یقین نہ ہے تو آج بھی دیکھ لو، 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، سب کے اسماء کی فہرست پڑھ کے دیکھ لو، آدم بھی آیا، نوح بھی آیا، ابراہیم بھی آیا، اسماعیل بھی آیا، مدرکہ بھی آیا، الیاس بھی آیا، ابراہیم بھی آیا، محمد تک پیغمبر آتے رہے، لیکن حسین کوئی نہیں۔ اور ان کے بعد 12 کے نام بھی دیکھ لو، 14 کی فہرست بھی دیکھ لو، ان میں بھی علی بار بار آئے، محمد بار بار آئے، حسن بھی 2 مرتبہ آیا، حسین ایک ہے۔ یہ اتنا عظیم نام، اتنا مقدس نام، یہ معمولی نام نہیں ہے۔ میں پورے دعوے کے ساتھ منبر شبیر پہ کھڑا ہوں، ایک ایک لفظ کا ضامن
معمولی نام نہیں ہے حسین کا نام. آج بھی دیکھ لو پوری کائنات پر میرے حسین کی حکومت ہے. جس کو اعتراض ووٹ کے بول میں جواب دیتا ہوں. پوری کائنات پر میرا حسین چھایا ہوا ہے. پوری کائنات پر حسین کی حکومت ہے. پوری کائنات پر حسین کا تسلط ہے. پوری دنیا پر حسین کا پہرا ہے. جسے یقین نہ آیا آج بھی دیکھ لو 4 عناصر سے مل کر وجود میں آئی ہے ساری کائنات. مٹی، پانی، ہوا اور آگ. مٹی پانی بار بار اس لیے کروں تاکہ سمجھ میں آ جائے. مٹی، پانی، ہوا اور آگ. مٹی، پانی، ہوا اور آگ 4 عناصر سے مل کر وجود میں آئی ہے ساری کائنات. 4 حرفوں سے مل کر بنا ہے حسین کا نام. بار بار کہہ رہا ہوں 4 عناصر سے مل کر وجود میں آئی ہے کائنات. آج بھی دیکھ لو میرے حسین کی پوری کائنات پر حکمرانی ہے. پوری کائنات پر حکومت ہے. وہ اس طرح کے مٹی پر حسین کی مجلس ہو رہی ہے. ہوا میں حسین کے نوحے گونج رہے ہیں. پانی کی حسین کی سبیلیں ہیں. آگ پر حسین کا ماتم ہے. مٹی پر حسین کی مجلس, پانی کی حسین کی سبیلیں. آپ جی ہوا میں حسین کے نوحے, آگ پر حسین کا ماتم. اتنا عظیم نام کیسے تخلیق ہوا؟ 4 حرف ہیں اے سین جے اور نون. میں نے اگلے سال شاید چراغ میلچی پڑھنا دعویٰ کر کے منبر شبیر پہ کھڑا ہوں. اگلے سال تک یہ مصرے بھول گئے. میں سمجھوں گا میں نے دروازہ بنت شاہ نجف سے خیرات مانگی نہیں تھی. اگر ذہنوں میں رہ جائیں تو دعا ضرور دیجیے گا. پہلا حرف اے, دوسرا سین, تیسرا یہ, چوتھا نون. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کون کون سے حرف سے کون کون سا چراغ چلتا ہے, کون کون سے حرف سے کون کون سا صراط مستقیم پھوٹتا ہے, کون کون سے حرف سے کون کون سی قندیل جلتی ہے, کون کون سے حرف سے کون کون سا آفتاب طلوع ہوتا ہے, کون کون سے حرف سے کون کون سا مہتاب طلوع ہوتا ہے. پہلا حرف اے, دوسرا سین, تیسرا یہ, چوتھا نون. نام حسین کی عظمت دیکھیے گا. حسین ہے سے حیا کا موسم. حسین ہے سے توجہ میں ادھر ولی کا واسطہ. حسین ہے سے حیا کا موسم. لفظوں میں توجہ رکھیے گا. یہ نہیں کہتی کون پڑھ رہا ہے, یہ دیکھنا ہے کیا پڑھ رہا ہے. حسین ہے سے حیا کا موسم, حصول حسن عمل کا بانی. میں توجہ دیکھ رہا ہوں. حسین ہے سے حیا کا موسم, حصول حسن عمل کا بانی. حسین تیری یہ سین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی. پتہ نہیں کہاں چلے گا میں اسی والے. حسین ہے سے حیا کا موسم, حصول حسن عمل کا بانی. حسین تیری یہ سین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی. حسین یہ سے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی. حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی. اب مجھے کوئی پرواہ نہیں, کوئی چپ رہے یا بولے اس کا مقدر ہے. حسین کے نام کی عظمت میں یہاں لے کے جا رہا ہوں. حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی. حسین تیرا جو نام لکھوں تو زندگی کا پیام اترے. فلک سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام. یہ نام ہے حسین کی. حسین تیرا جو نام لکھوں تو زندگی کا پیام اترے. فلک سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا. اچھا کبھی بھی حسین لکھنا ہونا تو دل چاہتا ہے کہ بہت کچھ میسر آئے. بسم اللہ. بہت صحت ہے, کامل آواز, بہت صحت ہے انشاءاللہ. بھائی منظور صاحب بہت اچھے شاعر ہیں, خود بھی. سارے مل کے دعا کرو مولا کائنات انہیں سرکار سجاد کا صدقہ شفائے کامل آواز عطا کرے. تو نام حسین ایسا نام ہے کائنات میں. ایسا کبھی لکھنے کو دل چاہے نا تو دل چاہتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہمارے پاس ہو. بڑی حسرت رہ جاتی کہ نام حسین لکھنے کے لیے اہتمام مکمل نہیں ہے, انتظام مکمل نہیں ہے, تقدس مکمل نہیں ہے, احترام مکمل نہیں ہے. کبھی بھی اگر کاغذ پر لکھنا ہو
لوہے دل پہ لکھنا ہو یا ذہن پر لکھنا ہو تو دل چاہتا ہے فلاں 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 چیز ہوتی تو تب حسین لکھتا. اب بتانا یہی ہے کہ حسین لکھنے کے لیے کن کن باتوں کی ضرورت ہے, کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, کتنے تقدس کی ضرورت ہے, کتنے احترام کی ضرورت ہے. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو میں یہ نظم سنانا چاہتا ہوں. حماد اہل بیت کی شورا آفاق نظم ہے. اگر آپ نے شائع کر دی میں آپ کو دعا دے کے چلا جاؤں گا. حسین لکھنے کے لیے کن کن باتوں کی ضرورت ہے حماد اہل بیت لکھ کے گئے ہیں. بڑی عجیب و غریب نظم ہے. میں نے آج تک الفاظ کا یہ بہاؤ کسی نظم میں دیکھا ہی نہیں. سرکار فرماتے تھے حسین لکھنے کے لیے دل چاہتا ہے کہ صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت روا دوا. نہیں تھکا ہوا نعرہ بسم اللہ جن کی رگوں میں حسین بستا ہے. آخری آدمی نے دونوں ہاتھ بلند کر کے سینہ کی پوری قوت سر کر کے آسمان شگا نعرہ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, کتنے تقدس اور احترام کی ضرورت ہے. صبا کا سینہ ایک ایک لفظ قیمتی ہے تو جو چاہتا ہوں. صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت روا دوا. ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو خلا میں کنوں کا سائبہ ہو. حسین لکھنے کے لیے صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت روا دوا ہو. ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو خلا میں کنوں کا سائبہ ہو. حسین لکھنے کے لیے زمین زمرد کر رہی ہو, گلاب گلنار آسماں ہو, ہر ایک ٹوپل کمل اچھالے, گلی گلی کنج گن فکا ہو, چمن کے سینے میں فصل گل کا نشانہ انداز کہکشاں ہو. حماد اہل بیت فرماتے تھے جب بھی حسین لکھتا ہوں دل چاہتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ سبھی سمندر ہو میرے بس میں. شجر شجر میرا راستہ ہو, شجر شجر میرا راستہ ہو, شجر شجر میرا راستہ ہو. چمن سجا ہو محلتا کا محبتوں سے بھرا جہاں ہو, کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا, کہیں پہ بہلول کی دکا ہو. صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت روا دوا. صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت روا دوا. ہوا میں